اسی طرح ہمارے بھائی دوسرا فرق جو کرتے ہیں نماز کے اندر، وہ یہ کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھے کہ یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کے ساتھ اس گھٹ کو پکڑ لے، 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رکھ کر زیر ناف باندھ لے، اور عورت اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے اوپر باندھ لے۔ اب یہ جو فرق ہاتھ باندھنے کا کیا جاتا ہے کہ مرد زیر ناف باندھے اور عورت جو ہے وہ سینے کے اوپر باندھ لے، اس فرق کی صحیح تو کجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے کہ مرد جو ہے آپ نے حکم دیا ہو کہ ناف کے نیچے باندھے اور عورت جو ہے وہ سینے کے اوپر باندھ لے۔ اب یہ دلیلیں کہاں سے انہوں نے وضع کی، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ امام احمد رضا اور علم حدیث، یہ وہ کتاب ہے جس میں احمد رضا خان نے جتنی روایات اپنے فتاووں میں بیان کی ہیں یہاں انہوں نے اکٹھی کر دی ہے۔ یہ لاہور سے کتاب طبع ہوئی ہے، شبیر برادر والوں نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے دلیل کیا دیتے ہیں، بڑی کمال کی دلیل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 340 ہے، یہاں اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ عورت تحریمہ کے بعد سینے پر ہاتھ باندھے۔ یہ میں ہائی لائٹ کر کے اس کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے۔ حدیث کیا بیان کی؟ ابن خزیمہ کی، کہ وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ وائل کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی ید الیسری علی صدرہ۔ ترجمہ بھی انہی کا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو دیکھا کہ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھے۔ عورتوں کے لیے سنت ہے وہ سینہ کے اوپر ہاتھ باندھے۔ آگے فتاوی رضویہ جلد سوم صفحہ 46 اور صحیح ابن خزیمہ باب بدل یمین الشمال بیروت کا چھاپا جلد 1 صفحہ نمبر 243 بیان کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو روایت پیش کی گئی کہ عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے، تو دلیل دی کہ وائل بن حجر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھا۔ تو بات یہ ہے اب غور کرنے کی کہ اگر یہ حدیث عورت کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے تو مرد کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد تھے، پہلے یہ سب سے پہلے تو مرد کی دلیل بنتی ہے، جبکہ ہمارے یہ بھائی اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ مرد جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے۔ اگر یہ حدیث استدلال کے قابل ہے تو براہ حدیث کا نقطہ نظر انہی کی پیش کردہ اس حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مردوں کے حق میں یہ ہوئی کہ مرد جب نماز پڑھیں تو اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر سینے کے اوپر باندھ لیں۔ اب حنفی حضرات یہ بات تو لکھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھے اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہی بطور استدلال پیش کی، اور پیش بھی اس کو عورت کے حق میں بلا دلیل کر دیا۔ تو مرد جو ہے جو ہاتھ باندھتا ہے اس کی یہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ایک دلیل تو یہ سنن ابی داؤد کے بعض نسخوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ یہ جو میرے پاس نسخہ ہے اس کا 756 نمبر اس کی حدیث ہے کہ ابو جحیفہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ قال السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر نماز میں باندھا جائے اور تحت السرہ ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اب یہ جو روایت
امام ابو داود کی سنن سے پیش کی جاتی ہے، یہاں سے روایت تو نقل کر دیتے ہیں، لیکن اس روایت کے راوی کا تذکرہ جو امام ابو داود نے اپنی اسی کتاب کے اندر پیش کیا ہے اس کو ہضم کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق۔ یہ عبد الرحمن ابن اسحاق جو ہے خود اسی کے بارے میں، یہ دیکھیں امام ابو داود نے امام احمد ابن حنبل کا قول نقل فرمایا ہے کہ قال ابو داود سمعت احمد ابن حنبل یضعف عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی، کہ میں نے امام احمد ابن حنبل کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی کو ضعیف قرار دیتے تھے، یعنی اس راوی کا ضعف بھی سنن ابی داود کے اندر ہی موجود ہے۔ اور دوسری علت اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کا راوی زیاد بن زید السوائی جو ہے یہ مجہول ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ راوی کون ہے۔ پھر ایک اور روایت دوسرے نمبر پر جو پیش کرتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو داود کے اندر سے، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اخذ الاکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں کے اوپر نماز میں ناف کے نیچے باندھنا چاہیے۔ لیکن اس روایت کا راوی بھی عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ہی ہے، جیسا کہ اسی سنن میں امام ابو داود نے آگے ذکر فرما دیا کہ قال ابو داود سمعت احمد ابن حنبل یضعف عبد الرحمن ابن اسحاق الکوفی، کہ میں نے احمد ابن حنبل کو سنا یضعف، وہ ضعیف قرار دیتے تھے عبد الرحمن کو۔ یہ عبد الرحمن مشہور ہے، عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، محدثین کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ تو اس روایت کے علاوہ حنفی حضرات نے ایک اور روایت بنائی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا روایت کوئی حدیث کی کتابوں میں صحیح موجود ہو، یہ روایت جو ہے نا یہ وضع کی گئی ہے۔ کیسے کہ یہ امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ کی کتاب مصنف، یہ جو پرانا نسخہ تھا اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 390 ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ 390 کے اوپر جو پرانا نسخہ ہے اس کے اندر حدیث یہ ہے حدثنا وقیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھا۔ تو اس روایت کے اندر جو پرانا چھاپا ہے ابن ابی شیبہ کا، اس میں صرف اتنا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر نماز میں باندھا ہے، لیکن اب نماز میں کہاں باندھا ہے اس چیز کا تذکرہ اس روایت کے اندر نہیں تھا۔ حنفی علماء نے جس وقت اس کتاب کو شائع کیا تو انہوں نے کراچی سے، یہ میرے ہاتھ میں ادارۃ القرآن کی طبع شدہ ابن ابی شیبہ کا نسخہ ہے، یہ نسخہ اسی پرانے نسخے کی فوٹو کاپی ہے جو کراچی والوں نے طبع کیا۔ پرانا نسخہ حیدرآباد دکن سے طبع شدہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب اس کتاب کو شائع کیا تو اس کتاب کے اندر اپنی طرف سے بددیانتی کرتے ہوئے تحت السرہ کے الفاظ بڑھا دیے۔ یہ کراچی کے نسخے کا یہ حدیث ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ اور یہ جو میرے پاس اسی کا پرانا نسخہ ہے جس کی یہ فوٹو کاپی طبع ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر اس مقام پر تحت سرہ کا بالکل کہیں تذکرہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو روایت میں انہوں نے تحت سرہ کا اضافہ کیا، اس کا خط بھی اس لفظ کا تحت سرہ کا باقی پوری کتاب کے پورے صفحے کے خط سے حدیث کے جو متن کے اندر الفاظ ہیں اس سے موٹا ہے۔ پھر وہ جو نسخہ ہے اس میں یہ حدیث جہاں ختم ہو رہی ہے وقیع الربی، اس کے بعد ان کا لفظ ہے،
انہوں نے وان کا لفظ لائن سے اٹھایا، آگے لے کے جگہ بنائی تحت سورہ لفظ لکھنے کی، تو اس ان کا اگلے صفحے پر لے جانے کی وجہ صرف نون کا یہ ایک نشان باقی ہے، اور ان کی عین جو ہے وہ بالکل حذف ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ تعریف کی تو پھر کچھ عرصہ ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس کے اوپر علماء نے ملک کے طول و عرض میں مختلف جرائد اور رسائل کے اندر اس کے رد میں مضامین لکھے، اور یہ بات ثابت کر دی کہ حنفیوں نے جو کتاب ابن ابی شیبہ کراچی سے طبع کی ہے، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ بڑھا کر تحریف کا ارتکاب کیا۔ تو پھر یہ خاموش رہے کچھ عرصہ۔ اس کے بعد یہ ابن ابی شیبہ کے بیروت سے کچھ نسخے طبع ہو کر آئے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں ابن ابی شیبہ کا نسخہ ہے، یہ بیروت کا طبع ہے، اور دارالفکر نے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ نسخہ جو ہے سعید اللہام کی تحقیق کے ساتھ طبع ہوا۔ تو ہوا یہ جب یہ چھپ کر پاکستان میں آیا تو ان لوگوں نے ملتان سے مین کے دو ادارے ہیں، ایک طیب اکادمی والا ادارہ ہے اور ایک جو ہے مکتبہ امدادیہ کا ہے۔ ان دونوں نے، طیب اکادمی والوں نے بھی اور مکتبہ امدادیہ والوں نے بھی، اسی کتاب کا پھر عکس شائع کیا، اور دونوں نے بڑی بددیانتی کی۔ ایک گروہ نے کیا کیا، پورا صفحہ اس مقام پر کمپوز کر کے نیا کتاب کے اندر ایڈ کر دیا۔ پورے صفحے کی جو کتابت ہے وہ پچھلے صفحات کے ساتھ بالکل ملتی ہی رہی ہے، اور پورے صفحے کی کتابت جو ہے وہ بالکل جو ہے نا پچھلے ساتھ خط کے ساتھ ملتی نہیں، نئی کمپوز شدہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 427 کے اوپر اس صفحے کا خط اور اگلے صفحے کا خط دونوں آپس میں ملتے ہی نہیں، بلکہ حنفیوں نے جو کمپوز کر کے نیا صفحہ لگایا ہے یہ والا، یہ پوری کتاب کے ساتھ اس کی کمپوزنگ اور رائٹنگ نہیں ملتی۔ یہ مکتبہ امدادیہ والوں کی کارستانی ہے۔ اور یہاں ایک اور لطف کی بات یہ ہے، مکتبہ امدادیہ والوں نے اس کا صفحہ نمبر 427، مکتبہ امدادیہ والوں نے اس سے پہلے ابن ابی شیبہ کا نسخہ جو ان کا مکہ مکرمہ کے اندر مکتبہ امدادیہ کی شاخ ہے، وہاں سے بھی یہ نسخہ طبع ہوا ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں نسخہ ہے یہ مکتبہ امدادیہ والوں کا ہی مکہ مکرمہ سے سعودی عرب سے طبع شدہ ہے۔ اس کے اندر دوسری جلد کے 351 صفحے پر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3906 ہے، لیکن اس حدیث کے اندر بھی وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ ہے، وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ۔ اس کے نسخے کے اندر بھی خود امدادیہ والوں کے جو طبع کردہ نسخے آگے تحت سرہ کا لفظ نہیں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے یہ نسخہ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر بنایا، اور بلکہ یہ جو طیب اکادمی والے ہیں انہوں نے زیادتی کیا کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس وقت یہ کتاب انہوں نے طبع کرنی تھی تو انہوں نے اشتہارات شائع کیے۔ میں مکتبہ قدوسیہ پر بھائی عمر فاروق قدوسی کے ہاں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ملتان سے مکتبہ قاسمیہ والوں کو وہ اشتہار بھیجا ڈاک میں، ڈاکیہ غلطی سے وہ مکتبہ قدوسیہ پر لے آیا۔ جب عمر فاروق بھائی نے ڈاک کھولنی شروع کی تو اس میں وہ خط بھی کھول گیا۔ تو مجھے کہتے ہیں مبارک ہو، ابن ابی شیبہ پاکستان میں ایک نئی طبع ہو کر آ رہی ہے، اور اس میں کہتے ہیں بڑے مخطوطات کے ساتھ تصحیح کی ہوئی ہے۔ مجھے وہ اشتہار دکھایا، میں نے کہا چلو جب یہ کتاب چھپ کے آئے گی تو خریدیں گے۔ ہوا یہ کہ جس وقت چھپ کے آئی مارکیٹ میں، ابتدا میں آئی تو تحریف سے پاک تھی۔ اب بعد میں کسی نے ان کو بتایا وہ جس مقصد کے لیے کتاب چھایا کرنی تھی وہ مقصد تو حل نہیں ہوا۔ دوبارہ انہوں نے پھر کیا کیا، یہ پورا ورقہ ایک 427 اور 428 یہ سارا نیا طبع کیا، اور یہ 8 پیپر پر طبع کیا۔ باقی کتاب کے اوراق سے یہ ورقہ بھی نہیں ملتا، یہ بالکل سیاہی بھی نہیں ملتی، باقی سیاہی جو ہے وہ کالے رنگ کی اور یہ بالکل نیلے کلر کی ہے۔ اور اس میں پھر کیا انہوں نے بددیانتی کی، یہ ورقہ سارا نیا کمپوز کر کے لگایا ہوا ہے۔
بددیانتی کیا کی ہے اس میں؟ حدیث کے اندر بریکٹوں میں لکھ دیا وفی نسخہ تحت سرہ، حالانکہ یہ بھی جس نے بددیانتی کی اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ کبھی کسی کتاب میں بھی اگر نسخے کا اختلاف ہو، آپ ایسے نہیں دیکھیں گے کہ متن کے اندر ہی لکھا ہوا ہو وفی نسخہ فلاں، کہ نسخہ کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں۔ دوسری پھر اس نے بددیانتی اور بہت بڑا جھوٹ یہ بولا، اس کے نیچے حاشیہ دیتے ہوئے کہا قذافی نسخہ مخطوطہ محفوظہ فی پیر جھنڈا، کہ پیر جھنڈا صاحب کے مخطوط جو ہے نا کتب خانے میں بھی یہ نسخہ جو ہے نا اس طرح محفوظ ہے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں نے خود جا کر سید قاسم شاہ صاحب سے ملاقات کی، ان کے مکتبے میں جا کر وہ قلمی نسخہ منگوا کر دیکھا اور اس کی میں نقل لے کر آیا باقاعدہ، اس میں بھی کہیں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ تو یہاں ایک اور لطیفہ بھی ہے، تو یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 427 انہوں نے لگانا تھا، تو جو 427 جہاں سے انہوں نے کاٹا نا سب ورقہ، وہ ورقہ آگے کاٹ دیا ہے، یہ کٹا ہوا باقاعدہ نظر آتا ہے اس میں، یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ورقہ یہاں سے کاٹ کر یہاں پیسٹ کرنا تھا نیا طبع، تو پیسٹ کرنے والے نے اس کو ایک ورقہ پیچھے چھوڑ کے لگا دیا۔ میرے پاس اس طرح ایک اور میرے ایک دوست یہ عرف والا سے آگے یہ میلسی کی طرف ہے، میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا، ان کے یہاں بھی ابن ابی شیبہ پڑی تھی، تو یہی نسخہ میں نے دیکھا، تو ان کے یہاں میرے ہاں ایک ورقہ پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے یہاں اس جگہ سے کاٹ کر 4-5 ورقے آگے یہ ورقہ جو ہے نا وہ پیسٹ کر دیا گیا۔ تو یہ جو جھوٹ ہوتا ہے اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ ابن ابی شیبہ کا اسی طرح میرے پاس یہ ایک اور نسخہ بڑا شاندار، یہ بھی باہر سے چھپا ہوا ہے، المصنف، یہ جو المصنف کا نسخہ باہر سے طبع ہوا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے حنفیوں کی تحریف کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا دراسہ اور اس کی تحقیق اور تخریج یہ حمد بن عبداللہ الجمعہ اور محمد بن ابراہیم نے یہ مل کر اس کی تحقیق کی ہے۔ اب یہ جو نسخہ ہے اس کے اندر باقاعدہ جو انہوں نے تعریف کی ہے، اس کے اوپر محققین نے بڑا ایک شاندار قسم کا نوٹ لکھا ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ کے نسخے بیان کرتے ہوئے، ابن ابی شیبہ کے نسخے بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ کراچی سے ادارت القرآن والعلوم الاسلامیہ والوں نے سابقہ طبع والے نسخے کی تصویر شائع کی ہے، اور اس میں جو انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک نوٹ یہ تیسرے نمبر پر انہوں نے یہ دیا ہے اس میں کہ انہم حرفوا فی متن احد الاحادیث النبویہ، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر میں سے ایک حدیث کے متن میں تعریف کی ہے۔ وہ تعریف کیا کی انہوں نے؟ آگے ذکر کرتے ہیں، تعصبا لمذهب من الفقہ حیث زادوا بعد حدیث وائل بن حجر رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد یمین ولا شمال فی الصلاۃ هذه زیادۃ تحت سرہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فقہی مذہب کے تعصب کے کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے وائل بن حجر کی حدیث کے بعد تحت سرہ کا لفظ جو ہے اس کا اضافہ کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا یہ اضافہ کرنے کے ساتھ اس ادارے کی جو علمی پوزیشن ہے وہ بالکل ڈاؤن اور ختم ہو گئی۔ تو بہرحال بھائیو، ابن ابی شیبہ کے اندر بھی انہوں نے تحریف کر کے یہ روایت خود وضع کی ہے، حقیقت میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے جو صحیح ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ نماز کے اندر مرد و زن کا یہ فرق بیان کیا ہو کہ مرد جو ہے وہ تحت سرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہے وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں، اس فرق کی قطعاً کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔